ناول وہ میری چھوٹی سی دلہن، جسے لکھا ہے ہنا ناز نے۔ عارف جی بیٹی کو لے کر ہسپتال آ گئے تھے اور دوپہر سے رات ہونے کی تھی۔ وہ وہیں موجود تھے۔ فضا کی امی جولیا بیگم بھی وہیں پریشان سی حالت میں بیٹھی تھی۔ فضا کو ہوش آیا تھا پر پھر وہ نیند میں چلی گئی تھی۔ عارف جی اور جولیا بیگم کو عجیب سی کشمکش ہوئی تھی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ کسی بات کو لے کر ڈپریس ہوئی ہے اور اس عمر میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے۔ وہ بہتر ہو جائے گی اگر آپ لوگ اسے اچھے سے توجہ دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سیدھی اور صاف تھی، لیکن عارف جی کافی پریشان تھے کہ فضا ایسی تو نہ تھی۔ وہ تو کافی بولڈ تھی، اسے لوگوں سے لڑنا آتا تھا، جیتنا اس کی خوبی تھی۔ وہ ایسے ہار کیسے گئی؟ اور بھلا کیا بات ہے اس کے ذہن میں جو اسے اتنا ہارا ہوا سا محسوس کرا رہی ہے؟ عارف جی نے جولیا بیگم کو گھر بھجوا دیا تھا۔ وہ ایک سرکاری افسر تھے، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ نوکر چاکر، گاڑی، مکان، سب انہیں اپنی نوکری سے ملا ہوا تھا، لیکن ان کے لیے صرف اہم تھی تو ان کی بیٹی اور بیوی۔ انہیں ہر چیز سے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے بیوی کو سنبھالا اور ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ وہ فضا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ رابی اب کھا بھی لو، میں نے کہا ہے نا کل ہم ہسپتال چلیں گے۔ ایسے بار بار رونے سے کیا ہونے والا ہے؟ اور اگر وہ تھرڈ آئی بھی ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور تو نہیں ہے نا؟ پھر کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہی ہو؟ ساتھ ساتھ مجھے بھی، ولی نے ہارے ہارے لفظوں میں کہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اسے چپ کروا رہا تھا، لیکن وہ بار بار اپنے آنسو پوچھتی اور تھوڑے لمحے بعد پھر سسکنے لگ جاتی۔ ولی نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں رکھنا چاہا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ ولی نے پھر سے اسے نوالا کھلانا چاہا، لیکن رابطہ نے اسے پھر دور کر دیا۔ رابی شٹ اپ بیہیونگ لائک اے چائلڈ، کب سے سمجھایا جا رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے؟ ارے حد ہوتی ہے۔ فضا کی طبیعت دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ میں جو کر رہا ہوں وہ نہیں دکھائی دے رہا؟ کب سے بولے جا رہا ہوں کھانا کھا لو، کل چلیں گے، اسے دیکھ آئیں گے۔ نہیں، میری تو سننی ہی نہیں ہے آپ کو۔ ولی کو ایک دم سے اس پر غصہ آیا تھا اور وہ کھانے کی پلیٹ کو وہیں ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بیڈ سے اترا تھا۔ وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ رابطہ کے آنسو ایک دم ہی رکے تھے۔ اس نے ولی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ولی باہر گراؤنڈ میں آ گیا تھا۔ ٹھنڈ شروع ہو گئی تھی، لیکن اسے تو جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بس غصہ آ رہا تھا۔ آج اسے کافی دنوں بعد پہلے کی طرح غصہ آیا تھا اور وہ رابی پر چلا گیا تھا، لیکن اب اسے اپنی سختی پر بھی غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے اس معصوم کو ڈانٹ سکتا تھا؟ لیکن وہ کیا کرتا؟ اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے آنسو اسے درد دے رہے تھے، اس کا دل ٹیس ٹیس کر دکھ رہا تھا۔ وہ اسے یوں روتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، خاص کر تب جب کامیابی کی ایک سیڑھی اس نے پار کی تھی، وہ فرسٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر کس کے دے مارا، لیکن ہاتھ دیوار سے ٹکرا نہ سکا کیونکہ وہ کسی کے حصار میں آ گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نازک سی بیوی بڑی معصومیت سے اس کے ہاتھ کو سہلا رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ مسکرا دے، لیکن وہ آج اس سے خفا تھا اور مسکرانے سے ساری ناراضگی ہوا ہو جاتی۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے روکا، اپنا ہاتھ اس سے چھڑانا چاہا، لیکن رابطہ نے دونوں ہاتھوں میں وہ ہاتھ تھام لیا اور اس سے نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ ولی اس سے نظریں ہٹا گیا کہ اس جانب دیکھتا تو شاید ناراضگی پل میں غائب ہو جانی تھی۔ وہ اس سے یوں روٹھے رہنا چاہتا تھا۔ اب کیوں آئی ہیں آپ میرے پاس؟ جائیے، جا کر فضا کے لیے آنسو بہائیں۔ اب تو میں ڈسٹرب بھی نہیں کر رہا آپ کو، جائیں ٹنکی خالی کریں اپنی، وہ خفا سا بولا تھا۔ رابطہ نے اپنے کان پکڑ کر اسے دیکھا تو وہ پلٹ گیا۔ وہ اسے یوں معصومیت سے دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ اسے دو پل بھی ایسے دیکھتا تو ہار ہی جاتا۔ رابطہ نے پھر اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس نے اب بھی اس پر نظر نہیں ڈالی تو تھوڑی دیر اسے یوں معصومیت سے دیکھتی رہی۔ اچھا جی، میں ہاری، چلو مان جاؤ نا۔ رابطہ نے گانا گاتے ہوئے اپنے کان پکڑے تو اس کی آواز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ دیکھی سب کی یاری میرا دل جلانا، ولی نے بھی منہ سکوڑتے ہوئے آگے کی لائن گائی تھی۔ چھوٹے سے قصور پر ایسے ہو خفا، اس نے پھر اس کے سامنے آ کر معصومیت سے گایا۔ روٹھے تو حضور تھے، میری کیا خطا؟ اس نے بھی
اسے یاد دلایا کہ وہ بھی اسے کتنا منا رہا تھا۔ ارے چھوٹے سے قصور پر ایسے ہو خفا، اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ روٹھے تو حضور تھے، میری کیا خطا؟ ولی اس سے تھوڑا دور کھسکتے ہوئے بولا۔ اچھا جی میں ہاری، چلو مان جاؤ نا۔ گاتے ہوئے اس بار رابطہ نے اس کے گال کو چوم لیا تھا۔ وہ سنسا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے کے آنسو اب غائب تھے، گال ہلکے گلابی تھے، لیکن وہ پلکیں جھکائے ہوئے نہیں تھی۔ وہ بڑے حق سے اسے دیکھ رہی تھی اور بس یہی لمحہ تھا کہ وہ بس سب بھول بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، رابطہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو وہ نہ میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ چلو پھر، ولی نے کہا تو اس نے نہ میں سر ہلا دیا۔ اسے یہ موسم بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہیں پر کھائیں۔ رابطہ کی آواز آئی تو وہ پھر مسکرا دیا۔ ولی اس کے اور اپنے لیے کھانا لے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کھلے صحن میں آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا۔ محبت جتانے کا اس کا انداز یہی تھا، اسے پیار سے کھانا کھلانا، اس کا ہاتھ تھامنا، اس کی باتوں کو سنتے جانا، یوں ہی اسے بلا وجہ دیکھتے جانا۔ شاید اس عمر میں یہی سب ہوتا ہے، ایک بے حد پیاری سی کشش۔ اور اس کم عمر کا ہی اثر تھا جو وہ اس کی طرف راغب ہوتا جا رہا تھا۔ یوں کہیں اس معصوم سے وجود کو اپنے ساتھ پانے کی عادت سی ہوتی چلی تھی۔ اسے دیکھے بنا اب دن گزارا نہ جا سکتا تھا۔ اسے دیکھنا ہر دن کا ایک حصہ بن گیا تھا، اور اس کی صبح بھی اس معصوم چہرے کو دیکھ کے ہوتی تھی، اور رات کو وہ اپنے ماہ چاند کو دیکھ کر ہی سوتا تھا۔ اور یہ کتنا خوبصورت پل تھا جب اس کا یہ چاند اس کے سر حصار میں ہی سوتا تھا۔ وہ اب اس سے جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ رابطہ کی عمر ابھی محض 14 سال تھی۔ اس عمر میں اٹریکشن تو نہیں ہوتا، پر اسے بھی اس کی عادت سی لگنے لگی تھی، اور عادت تو کسی بھی عمر میں کسی بھی چیز کی، کسی بھی وجود کی لگ سکتی ہے، جیسے ماں کو بچے کی، بچے کو ماں کی، دوست کو دوست کی، بھائی کو بہن کی، بہن کو بھائی کی۔ کوئی بھی رشتہ ہو، اگر اپنا پن ملنے لگ جائے تو پہلے وہ شخص پیارا لگنے لگتا ہے، پھر اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ عادت بن جاتا ہے۔ اور کون ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ اس عمر میں پیار نہیں ہوتا؟ یہ عمر پڑھنے لکھنے کی ہے، ان سب چیزوں کی نہیں۔ صحیح سے جان جائے تو یہی تو وہ سلونی سی عمر ہوتی ہے جس میں بچے دوستیاں کر بیٹھتے ہیں، یا پیار ہونے لگتا ہے، توجہ پانے کو دل تڑپنے لگتا ہے، کیونکہ بعد میں تو ہم میچور ہو جاتے ہیں نا۔ رابطہ اس کے بغل میں سو رہی تھی، ولی کچھ سوچ رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی جاگتے ہوئے اوپر پنکھے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، اپنا فیوچر، رابطہ کا فیوچر۔ کیا وہ اسے سب دے پائے گا؟ اسے مکمل بننا پڑے گا، کامیابی حاصل کرنی پڑے گی، اسے اپنی بری عادتیں، برے دوست کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ سلیمان صاحب نے ایک بار نصرت بیگم سے کہا تھا کہ ولی شادی کے بعد یہ عادتیں چھوڑ دے گا، وہ ایک بہتر شخص بن سکتا ہے۔ یہ سچ بھی ہو رہا تھا۔ اس کی سوچ، اس کا سلیقہ بدل رہا تھا۔ لیکن کیا سچ میں شادی کر دینے سے لڑکے سدھر جاتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بدل رہا تھا کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی، اور بے شک محبت اچھے اور بروں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی، فضا کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ اپنے ابو کو دیکھ کر مسکرا دی، جو اس کے تکیے پر سر رکھے سو رہے تھے۔ شاید وہ پوری رات جاگے تھے، تبھی ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ ولی کی محبت میں اپنے ماں باپ کا پیار بھی بھول بیٹھی تھی۔ اب انہیں یوں دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی کی سب سے خوبصورت محبت تو ماں باپ سے ہی مل سکتی ہے۔ وہ یوں ہی انہیں دیکھ رہی تھی جب ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں فضا کو جاگتے دیکھا تو بولے، آپ اٹھ گئی فضا بیٹا، ہم آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتے ہیں۔ عارف جی اٹھے تھے کہ فضا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابو، اس نے روندے گلے سے کہا، اس کی آواز بھرائی ہوئی سی تھی۔ عارف صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ اسے سننا چاہتے تھے، لیکن وہ بول نہ سکی، بس ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔
وہ کافی دیر اس کی پیٹھ کو یوں تھپ تھپاتے رہے۔ کون ہے وہ شخص؟ ہمیں نہیں بتاؤ گی؟ عارف جی نے جب یہ کہا تو وہ حیرانی سے ان سے الگ ہو کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں، ہر کوئی اس عمر سے ان احساس سے کبھی نہ کبھی گزرتا ہی ہے۔ ہاں، وہ انہیں کسی کو بتا نہیں پاتا بیٹا، کیونکہ ان کے پاس تمہارے جیسے ماں باپ نہیں ہوتے جو انہیں سمجھ سکے۔ آج کل تو ماں باپ کو جیسے وجہ چاہیے ہوتی ہے ڈانٹنے دینے کی، حق جتانے کی، وہ سب کچھ کر کے بھی اسفل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہی بچے کو ہرا دیتے ہیں۔ وہ ان کے جذبات کو سمجھے بغیر ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور اسی ڈر سے ہر شخص یہ باتیں اپنے ہی ماں باپ سے بتانے سے کتراتا ہے۔ پر بیٹا، میں ایسا نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ عمر کے احساس ان پر کسی بڑے کا چھوٹے کا کسی کا بس نہیں۔ کچھ احساس وقتی ہوتے ہیں، کچھ عمر بھر رہتے ہیں۔ عارف جی کی باتیں کافی گہری تھی، لیکن ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ آج کل یہی ہوتا آیا تھا، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اس شخص سے دور رہو، گھر میں رہو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ کیا یہ سب کرنے سے بچے وہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں، وہ کریں گے، لیکن چھپ کر کریں گے، کیونکہ ان کو اس طرح سے سمجھایا نہیں گیا۔ انہیں بس سختی سے منع کیا گیا ہے۔ وہ سامنے نہیں کریں گے، وہ پیٹھ پیچھے کریں گے، جیسے ولی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ چھپ کر سگریٹ پینے لگا تھا، اور پھر وہ ابا کو سب کچھ بتاتی چلی گئی، اور عارف جی بچی کو سینے سے لگایا چپ کرانے لگے۔ بیٹا، زندگی میں بہت سے لمحے ایسے آئیں گے جو تمہیں توڑ کر رکھ دیں گے، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اب اس سے الگ ہو کر مسکرا دی۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کیسے جب وہ پڑھنے بیٹھتی تھی تو اس کے دماغ میں وہ لمحے آ جاتے تھے جو اس نے ولی کے ساتھ جینے کو سوچے تھے، اور پھر وہ باتیں یاد آ جاتی تھی جو ولی اور رابطہ کے بیچ ہوئی تھی۔ اس رات رابطہ کے گجرے یاد کر وہ اپنا دھیان پڑھائی سے ہٹا بیٹھی تھی، اور وہ گھنٹوں تک روتی جاتی، پھر سر درد ہونے لگتا تو کتاب بند کر دیتی۔ اس کی پڑھائی میں دھیان ہی نہیں تھا۔ یہ اتنے دنوں کا ڈپریشن ہی تھا جو کل وہ یوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کاش اس نے اپنے ابا کو پہلے سب بتایا ہوتا تو آج وہ اس طرح نہ ہوتی۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا، لیکن اسے فرق ہوا تھا اپنے ابا کی سوچ پر۔ واقعی آج کل ماں باپ ایسے تو نہیں ہوتے۔ اس کے ابا اس کے لیے ورلڈ بیسٹ ابا بن گئے تھے۔ فضا کا من کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سوپ پی رہی تھی جب ولی اور رابطہ اسے دیکھنے آئے تھے۔ رابطہ کے ہاتھ میں کچھ فروٹ تھے جو یقیناً وہ اس کے لیے لائی تھی۔ ولی وہیں ایک جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ عارف جی نے بھی دونوں بچوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اب کیسی ہو فضا؟ رابطہ نے پہل کی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ فرسٹ ٹائم خود کو ٹاپ سے نیچے آتے دیکھا نا تو دماغ ہل گیا۔ ویسے تم صحیح کہتی تھی، زندگی ہمارے حساب سے نہیں چلتی۔ اگر چلتی ہوتی تو کیا ہی بات تھی نا، فضا نے مسکرا کر کہا تھا۔ لیکن رابطہ اس کے درد کو سمجھ گئی تھی، اور اس نے یہ الفاظ یقیناً ولی اور رابطہ کے لیے ہی کہے تھے۔ ویل، میں اب بہتر ہوں، اور ابھی لاسٹ ٹرم کے ایگزام باقی ہیں۔ ٹاپ تو میں ہی کروں گی، پھر چاہے تم غصہ ہو جاؤ مجھ سے۔ اس نے اب بات کا رخ بدلا تھا۔ وہ رابطہ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رابطہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ فضا نے بھی اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے نہیں چاہیے ٹاپ پوزیشن، مجھے بس تمہیں ہمیشہ جیتا ہوا صحیح سلامت دیکھنا ہے جیسی تم تھی، سمجھی؟ تم یہ بیکار کی ٹینشن نہیں لینا اب سے، رابطہ نے اسے سمجھایا تو وہ پھر سے مسکرا دی۔ کیسی ہوتی ہے نا دوستی بھی، اپنے دوست کے لیے ہم خود کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ فضا نے بھی رابطہ کے لیے اپنے جذباتوں کو دبا دیا تھا۔ وہ اس سے لڑی بھی نہیں تھی۔ اس نے اسے بتایا کیوں نہیں، حالانکہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خود رونے کی بجائے وہ اسے رلانا جانتی تھی، لیکن رابطہ کو اس نے دل سے دوست بنایا تھا، اور وہ اپنا فرض نبھا گئی تھی۔ تم کچھ نہیں بولو گے ولی؟ ولی ایک کونے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جب فضا نے اسے کہا، کسی بھی چیز کے لیے پاگل ہونا اچھی بات نہیں ہے فضا، چاہے وہ پڑھائی کیوں نہ ہو جاتا ہے۔ ہم ہارتے بھی ہیں، جیتتے بھی ہیں، ہر چیز کو
ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے، نہ کہ یوں بے ہوش ہو جانا۔ ولی بولا تو فضا مسکرا دی۔ یہ تم کہہ رہے ہو جناب، تمہاری چھوٹی سی بیوی کو دیکھا ہے تم نے؟ ایٹ لیسٹ اس سے تو کافی اسٹرانگ ہوں میں۔ یار، فضا نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ رابطہ واقعی میں کافی معصوم سی تھی، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں تھے۔ یہ تم نے بالکل صحیح کہا، میری بیوی بہت زیادہ معصوم ہے، لیکن میں اسے کافی اسٹرانگ بنا دوں گا، دیکھ لینا تم ایک دن۔ وہ بھی آئے گا۔ ولی کی بات میں جیسے بہت اعتماد بھرا ہوا تھا۔ کیوں بھائی، معصوم لوگ اچھے نہیں ہوتے کیا؟ رابطہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہوتے ہیں، لیکن دنیا معصوم لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ ولی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ دونوں کافی اچھا وقت وہاں بتا کر آئے تھے۔ فضا کو بھی آج اچھا محسوس ہوا تھا اور عارف جی بھی اطمینان میں آئے تھے۔ ولی آج خود گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ لوگ ایک شہر کے ہاسپٹل میں آئے تھے، کیونکہ قصبے میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا اور یہ شہر پاس ہی تھا، قریب 1 گھنٹے کی دوری پر۔ حسن نے کہا تھا کہ وہ ڈراپ کر دے گا، لیکن اب ولی اپنی ذمہ داریوں کو خود اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، فضا اس کے ساتھ، رابطہ اس کے ساتھ ہی آگے کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج وہ سکون میں تھی کہ اب دل میں کوئی بات نہ رہی تھی، سب کچھ کھل گیا تھا۔ بس ایک بات تھی کہ اس نے ولی کو نہیں بتایا تھا کہ فضا اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ شاید بتا بھی دیتی، لیکن ہاسپٹل جانے کے بعد فضا اب اس کے ساتھ اکیلی تھی تو فضا نے اسے قسم دے دی تھی کہ وہ ولی کو کچھ نہ بتائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو شاید وہ اس سے دور دور رہنے لگ جائے، اور وہ اس کے ساتھ دوستی کی حد تک رہنا چاہتی تھی۔ رابطہ نے بھی اس کے احساس کا خیال کرتے ہوئے ولی کو یہ بات نہ بتائی تھی کہ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی۔ جب گاڑی چلاتے ہوئے ولی نے اسے دیکھا تھا اور بولا، کیا سوچ رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ یہی کہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوں، آپ کو تو سیلف کانفیڈنس لڑکیاں پسند ہے۔ آج پتہ چل گیا مجھے۔ میں تو معصوم ہوں نا، میں کیوں پسند آؤں گی؟ رابی نے اسے دیکھتے ہوئے ٹیڑھا سا منہ بنایا تھا، جبکہ وہ اس کی زبردستی کی ناراضگی کو سمجھ نہ سکا۔ ابھی تک تو سب صحیح تھا، پھر یہ اچانک سے غصہ کہاں سے آ گیا اسے؟ اور یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس نے کب کہا کہ اسے سیلف کانفیڈنس لڑکیاں پسند آتی ہیں؟ اس نے گاڑی کو سائیڈ میں روکتے ہوئے ہی اسے دیکھا تھا، جو اب کھڑکی کی جانب رخ کر گئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، اس نے رومانی انداز میں اسے بلایا، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی باہر دیکھتی رہی۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ اب اسے منانے میں لگ گیا تھا۔ گاڑی بیچ سڑک کی سائیڈ میں آ لگی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے جتن کر رہا تھا۔ سائیڈ سے کافی گاڑیاں، بائک گزر رہی تھیں، جو یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کے سامنے کان پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اچھا سوری نا، اس نے کان پکڑ کر اس سے سوری کہا۔ حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی کچھ، لیکن وہ اسے منا رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی پہلی سی محبت تھی، اور اسے وہ نہیں منائے گا تو کون منائے گا پھر؟ لیکن رابطہ آج ماننے کے موڈ میں ہی کہا تھی، نہیں نہیں، جا کر کوئی اسمارٹ سی لڑکی ڈھونڈے اور ہمیں طلاق۔ وہ ابھی آگے بولتی کہ ولی کا ہاتھ اس کے لبوں تک آ پہنچا تھا اور اسے چپ ہونا پڑا تھا۔ ولی کا چہرہ کافی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا اور گاڑی کے شیشے پر دے مارا۔ وہ غصے کا ذرا تیز تھا، شروع سے تھا، بس فرق اتنا آیا تھا کہ وہ اب رابطہ پر اپنا غصہ نہ اتارتا تھا۔ شیشے میں درار آ گئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں کانچ کھبے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ رابی اسے روک نہ سکی تھی، اور اب وہ اسے یوں دیکھ ایک دم ہی گھبرا گئی تھی۔